بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دیمت برکاتہم ایک ایمان افروز واقعہ۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دیمت برکاتہم اصل حاضر کی ان عظیم روحانی شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ اب سین لام نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل القدر شیخ ہیں جن کی محنت کا محور اصلاح نفس تزک قلب اتباع سنت اور محبت رسول ہے۔ اب کی مجالس میں نہ جذباتی نعروں کی کثرت ہوتی ہے اور نہ ہی غیر ضروری کرامات کا بیان، بلکہ خاموشی، وقار اور دل کو بدل دینے والی سچائی ہوتی ہے۔ ذیل میں آپ کی زندگی سے منسوب ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو یوٹیوب ویڈیو کے لیے نہایت مؤثر اور دل کو چھو لینے والا واقعہ جب دل جاگ الفاٹے۔ یہ واقعہ ایک پڑھے لکھے نوجوان کا ہے جو بظاہر دین سے دور نہیں تھا، مگر دل کی دنیا میں عجیب سی ویرانی تھی۔ نماز کبھی پڑھ لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، زبان پر ذکر نہ تھا اور دل دنیا کی محبت میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، عزت بھی، مگر سکون ناپید تھا۔ ایک دن کسی دوست کے اصرار پر وہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دیمت برکاتہم کی اصلاحی مجلس میں آ بیٹھا۔ نیت نہ اصلاح کی تھی نہ بیعت کی، صرف تجسس تھا کہ دیکھا جائے یہ بزرگ آخر کہتے کیا ہے۔ مجلس شروع ہوئی۔ پیر صاحب نہایت سادہ لباس میں تشریف فرما تھے۔ آواز میں نہ جوش تھا نہ سختی، مگر الفاظ میں عجب تاثیر تھی۔ آپ نے فرمایا، ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز بوجھ اتارنے آئی ہے۔ یہ جملہ اس نوجوان کے دل میں اتر گیا۔ پیر صاحب نے دنیا کی محبت، نفس کے دھوکے اور دل کی بیماریوں پر گفتگو شروع کی۔ فرمایا، نفس ہمیں مصروف رکھتا ہے تاکہ ہم اللہ کے لیے فارغ نہ ہو سکے، اور شیطان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، حالانکہ اصل وقت تو ابھی ہے۔ نوجوان محسوس کر رہا تھا کہ جیسے یہ باتیں اسی کے لیے ہو رہی ہوں۔ دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ خاموش ملاقات۔ مجلس کے بعد لوگ بیعت کے لیے آگے بڑھے۔ وہ نوجوان پیچھے ہی بیٹھا رہا۔ دل چاہتا تھا آگے جائے، مگر نفس روک رہا تھا۔ جب اکثر لوگ جا چکے تو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دیمت برکاتہم کی نظر اس پر پڑی۔ اپنے نرمی سے فرمایا، بیٹا آؤ بیٹھو۔ وہ آگے بیٹھ گیا۔ پیر صاحب نے اس سے نہ اس کا ماضی پوچھا نہ گناہوں کی تفصیل، صرف اتنا کہا، دل تھکا ہوا لگتا ہے کیوں؟ یہ سوال سن کر ضبط ٹوٹ گیا۔ آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، حضرت سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا، سکون چیزوں سے نہیں تعلق سے ملتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے تو دنیا کی کوئی نعمت کافی نہیں ہوتی۔ پھر اپنے ایک مختصر سا نسخہ دیا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے، روزانہ کچھ وقت ذکر، گناہ سے بچنے کی سچی کوشش، اور درود شریف کی کثرت۔ فرمایا، ہم تمہیں مشکل راستہ نہیں دے رہے، بس سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ زندگی کی تبدیلی۔ وہ نوجوان بیعت میں آ گیا۔ یہ بیعت کوئی رسمی عمل نہیں تھی، بلکہ نفس کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ ابتدا میں مشکلات آئیں، نفس نے بہانے بنائے، شیطان نے پرانے راستے یاد دلائے، مگر پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دیمت برکاتہم کی تعلیمات اس کے لیے سہارا بن گئیں۔ کچھ ہی عرصے میں نماز اس کی ضرورت بن گئی، ذکر اس کا سکون بن گیا، اور دنیا اس کے ہاتھ میں رہ گئی، دل میں نہیں۔ ایک دن اس نے عرض کیا، حضرت پہلے دل مردہ تھا، اب زندہ لگتا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا، دل زندہ ہم نہیں کرتے۔ جب بندہ سچائی سے جھکتا ہے تو اللہ خود زندہ کر دیتا ہے۔ اصلاح کا اصل راز۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دیمت برکاتہم کا اصلاح یہی ہے کہ گناہ سے نفرت سکھاتے ہیں، گناہگار سے محبت رکھتے ہیں، شریعت کو بنیاد بناتے ہیں، اور سنت کو زندگی بناتے ہیں۔ آپ بارہا فرماتے ہیں، تصوف شریعت کے بغیر اندھیرا ہے، اور شریعت تصوف کے بغیر خشکی ہے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں، اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں۔ وصال کی خبر اور اعلان جنازہ۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا تصور بھی اہل دل کے لیے صدمہ بن گیا۔ 14 دسمبر کو سین لام نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم بزرگ
پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ اس دان فانی سے پردہ فرما گئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی دلوں پر غم کی چادر چھا گئی۔ وہ ہستی جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتی رہی، جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتی رہی، جو خاموشی سے اصلاح امت کا فریضہ انجام دیتی رہی، آج خود اللہ کے حضور پیش ہو چکی تھی۔ اب کا وصال صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک عہد اصلاح تقو اور اخلاص کا اختتام محسوس ہوا۔ مگر اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ والے مرتے نہیں، وہ تو اپنے رب سے جا ملتے ہیں۔ جین میں ادا کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس جنازے میں علماء، مشائخ، طلباء، مریدین اور ہزاروں عقیدت مند اس مدن حق کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ جنازہ محض ایک نماز نہیں ہوگا بلکہ ایک گواہی ہوگی اس بات کی کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے بھی خاموش رہ سکت۔ اہل دل کے لیے پیغام۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ خود کو بدل لو، اللہ خود حالات بدل دے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے مشن کو زندہ رکھیں، اصلاح نفس کو سنجیدگی سے لیں، شریعت اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور محض عقیدت نہیں عمل کو اپنائیں۔ 14 دسمبر کو ایک چراغ آنکھوں سے اوجھل ہوا مگر دلوں میں روشنی چھوڑ گیا۔ 15 دسمبر کو ہم ایک جسم کو مٹی کے سپرد کریں گے مگر ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔